نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ دوستو، میں نے اس دن بھی چند دن پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور اس کا مقصد اس میں 4 نسبتوں کا بیان تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلباء یا ہمارے احباب جو ان موضوعات پر بحث کرتے ہیں وہ علمی اصطلاحات جاری کر سکے آسان الفاظ میں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ہماری کمزوری یہ ہے کہ جو مثال کتاب کے اندر ہے ہم اس کو تو جاری کر لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جاری نہیں کر سکتے۔ ملحدین کے سوالات، قادیانیوں کے سوالات، استدلالات، اس کو سمجھنے کے لیے ہم پر چند چیزوں کا علم، یہ چند ہی اصطلاحات ہیں۔ میرا مقصد کوئی پوری منطق یا پوری اصول فقہ یا نحو پڑھانا نہیں ہے، چند اصطلاحات کے متعلق آپ کو بتانا ہے، جیسے خاص ہے، عام ہے، مشترک معول ہے، اور اسی طرح عبارت النص، اشارۃ النص وغیرہ، صریح، کنایہ، حقیقت، مجاز، کلی جزئی کے بحث وغیرہ، ان چیزوں کو میں انشاءاللہ مختلف قسطوں میں بیان کروں گا۔ تو آج کی جو ہماری مجلس ہے، اس مجلس میں ہم آپ کو خاص کے بارے میں بتائیں گے، جو اصول فقہ کی ایک اصطلاح خاص عام۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو غالباً شروع میں اس کا ذکر آ جاتا ہے، جس کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں: الخاص لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد۔ خاص وہ لفظ ہے جو کسی اکیلے معنی یا شخص معین کے لیے بطور انفراد کے وضع کیا ہو۔ اس تعریف میں 2 چیزوں کو سمجھیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاص وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے ایک خاص فرد کے لیے معین ہو۔ تو اب یہاں لفظ خاص اپنے وضع میں ایک کسی خاص فرد کے لیے موضوع ہوتا ہے، معین ہوتا ہے، اور اس میں دوسرے افراد شامل نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خاص کی تعریف میں جو چیزیں آئی، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خاص یا تو کسی معین شخص کے لیے مقرر، کسی ایک خاص شخص کے لیے وضع ہوگا، جیسے کہ جتنے بھی نام ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدم علیہ السلام کا، یا باقی جو نام آ رہے ہیں، یہ نام ہے اور یہ اسی خاص شخص کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ آپ یہاں اعتراض کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک نام ہوتا ہے اور وہ کئی افراد کے لیے ہوتا ہے، تو جب کئی افراد کے لیے تو اس کا مصداق تو کئی افراد ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے تعریف کو سمجھ لیا ہے تو آپ نے کہا کہ واضح نے، یعنی نام رکھنے والے نے، نام مقرر کرنے والے نے جب نام مقرر کیا تو اس خاص کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب 10 آدمی ہے، 10 کے نام زید ہیں، تو بظاہر آپ کو یہ معلوم رہ رہا ہے کہ یہ زید جو ہے یہ مشترک ہے تمام افراد میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک زید کو جو زید نام رکھا ہے اس کے والدین نے صرف اس کے لیے رکھا ہے، دوسرا اس کا مصداق نہیں ہے۔ دوسرے کا جو رکھا ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے، تیسرا اس کا مصداق نہیں ہے۔ تو جب ہم لفظ زید بولیں گے تو اس میں سے کوئی خاص قسم کا زید مراد ہوگا، اس زید سے بیک وقت ہم 10 افراد کا نام مراد نہیں لے سکتے۔ تو اس میں وضع کا اعتبار ہوتا ہے، تو جس کے لیے وضع کیا جاتا ہے یا تو وہ شخص معین ہوگا۔ شخص معین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو زید کی مثال دی، یا محمد، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کی آپ کو مثال دی، تو یہ سارے کے سارے وہی ہے، اس سے مراد وہی ایک شخص ہوگا، باقی اس سے مراد نہیں ہوں گے۔ دوسری بات کہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ
کوئی خاص فرد نہیں ہے، بلکہ اس کے تحت کئی سارے افراد ہیں، جیسے کہ لفظ مرد ہے، آدمی ہے، لڑکا ہے، یا عربی زبان میں ہم کہیں لفظ رجل ہے، تو رجل بالغ مذکر کے لیے بنی آدم میں سے وضع کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، لیکن جو افراد مرد ہونے میں شریک ہیں وہ سب اس کا مصداق ہے۔ یا اسی طرح قرآن کریم میں دیکھو لفظ رسول ہے، رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جسے منتخب شخص کے لیے، اللہ کی طرف سے جو افراد منتخب ہو کر آتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی افراد اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ان سب کو رسول کہنا صحیح ہوگا۔ تو یہ بھی ایک خاص لفظ ہے، لیکن اس کے نیچے افراد بہت سارے ہیں، مگر جو افراد اس کے اندر شامل ہیں یہ اسی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے عورت نکل جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں عورت تو عورت کے تمام افراد داخل ہو جاتے ہیں، یہ خاص ہے ایک خاص نوع کے ساتھ۔ نوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے ان کا مقصد ایک ہے، ان کا مصداق ایک ہے۔ جیسے مرد کے افراد زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، عورت کے افراد جیسے ہند ہے، عائشہ ہے، فاطمہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے۔ تو پہلے والے کو خاص الفرد کہا جاتا ہے۔ خاص الفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص فرد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور دوسرا والا اس کو خاص النوع کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی افراد ہیں ان کے نوع ایک ہے، قسم ایک ہے۔ جیسے رسول کے تحت جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو رسول کہنا یہ درست ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ خاص وضع کیا گیا ہے اکیلے معنی کے لیے، لیکن اس کے نیچے جو افراد ہیں وہ مختلف ہے اور ان کے اغراض بھی مختلف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم عربی زبان میں کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں انسان، تو انسان کے نیچے رجل بھی آ رہا ہے، مرد بھی آ رہا ہے، عورت بھی آ رہی ہے، بچہ بھی آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خاص الجنس۔ تو اب دیکھیں جو خاص الجنس ہے اس کے تحت مثال کے طور پر 3 قسم کے افراد آ گئے، لڑکا، مرد اور عورت۔ اب لڑکے کے نیچے بھی بہت سارے افراد ہیں، تو اب یہ لڑکا 9 ہو جائے گا، اور وہ جو ایک فرد ہے مثال کے طور پر زید، تو وہ فرد ہو جائے گا۔ تو خاص کی تعریف میں کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ ہم لفظ کہہ دیتے ہیں اور اس کے نیچے افراد بہت سارے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے انواع بھی بہت ساری ہوتی ہے۔ جیسے لفظ انسان میں لڑکا بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ نوع کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے افراد تو ہیں لیکن ان افراد کی حیثیت مختلف نہیں ہے، پہلے والے بھی مختلف تھی، رجل کے افراد اور ہیں، لڑکے کے اور ہیں، عورت کے اور ہیں، لیکن نوع میں یہ ہوتا ہے کہ افراد ایک ہی نوع کے ہوتے ہیں۔ جیسے لڑکا تو اس میں صرف لڑکے آئیں گے، مرد اور عورت نہیں آئے گا، مرد میں صرف مرد آئیں گے، بچہ اور عورت نہیں آئے گی، عورت میں صرف عورت آئے گی۔ اور خاص الفرد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے وہی ایک فرد معین ہوتا ہے، باقی افراد اس کے نیچے نہیں ہوتے۔ تو اگر خاص کی یہ تعریف آپ کو سمجھ آئے گی کہ خاص وہ ہے جو اکیلے معنی کے لیے بولا جائے، وہ معنی یا جنسی ہوگا تو خاص الجنس، یا نوعی ہوگا تو خاص النوع، یا فردی ہوگا تو خاص الفرد۔ پھر آپ کو بتا دوں جنس کے نیچے جو افراد ہوتے ہیں تو ان کے حقیقت مختلف ہوتی ہے نحویوں کے ہاں، مناطقہ کے ہاں، لیکن اصولین کے ہاں یہ ہے کہ جن کے اغراض مختلف ہو، جیسے بچہ ہے اور عورت ہے اور مرد ہے۔ اور نوع کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے افراد تو بہت سارے ہیں لیکن سب کے اغراض ایک ہے۔ جیسے کہ لڑکا ہے تو اس کے نیچے سارے بچے آ جائیں گے، بچے میں سارے بچے آ جائیں گے، لڑکے میں سارے لڑکے آ جائیں گے، بوڑھے میں سارے بوڑھے آ جائیں گے، مرد میں سارے مرد آ جائیں گے، عورت میں ساری عورتیں آ جائیں گی۔ تو اب جب انسان کہیں گے تو اس کے تحت یہ سارے افراد آ رہا ہے۔
اور فرد وہی خاص معین ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہاں یہ سمجھیں کہ ایک ہے وضع اور ایک ہے فرد۔ صدق، وضع کا مطلب یہ ہے کہ واضح نے اس کو وضع کیا ہے، بنانے والے نے اس کو بنایا ہے ایک خاص معنی کے لیے، لیکن اس کا اطلاق دوسرے پر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسروں پر بھی صادق آ سکتا ہے۔ تو اب جہاں دوسروں پر صادق آئے گا تو اس کے مصداقات زیادہ ہو گئے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس قرینے سے اس پر ہم حکم لگائیں گے قرینے کو دیکھ کر۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ جس پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے وہ اس پر بغیر کسی کمی زیادتی کے صادق آئے گا، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے، وہ اپنے معنی میں حقیقی اور حتمی ہے۔ اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب ہم آپ کو قادیانیوں کے کچھ دھوکے بتاتے ہیں۔ قادیانی مثال کے طور پر یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، لفظ توفی ایک اس کا وہ معنی ہے جو واضح نے وضع کیا ہے۔ دیکھو وفا یفی، وفا ان، وفا یا، اس کا مادہ جہاں بھی آئے گا اس میں پورے کے پورے کا معنی ضرور پایا جاتا، چاہے وہ کسی بھی باب سے آئے۔ مثال کے طور پر استیفا یستوفون، اس کے معنی کسی چیز کو پورا کا پورا لینا۔ یوفون، اس کا مطلب ہے پورا کا پورا دینا۔ اور وفا یوفی یوفیہم اجورہم، ان کو پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں جس باب سے بھی آپ لیں گے وہاں لفظ پورا کا معنی ضرور پایا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ واضح نے اس کو وضع کیا گیا ہے ہر اس چیز کے لیے جس میں پورے کا پورا کا معنی آ جائے، پھر باب کے لحاظ سے وہ معنی بدل جاتا ہے، لیکن وہ لفظ پورا کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ نون صاد را ہے، نصر کے معنی مدد، نصرت کے معنی مدد، یہ اس کا اصل مادہ ہے۔ اب نصرہ، اس نے مدد کی، اور اسی طریقے سے استنصرہ، اس نے مدد طلب کی۔ کسی اور معنی میں باب میں لے جائیں گے تو معنی بدل جائے گا، لیکن مدد کا لفظ وہاں پایا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا۔ تو واو فایا کو وضع کیا ہے کس کے لیے؟ پورے کے معنی کے لیے۔ اب متوفی کا معنی کیا ہوگا؟ میں تمہیں پورا کا پورا لینے والا ہوں، یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ یعنی واضح نے جس لفظ کے لیے وضع کیا معنی حقیقی ہے یہ۔ اب معنی مجازی، یعنی کہ اس کے معنی جس کو کہتے ہیں مجازی نہیں بلکہ جس پر یہ صادق آتا ہے۔ مثال کے طور پر نیند کے لیے بھی توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل، یا اسی طرح مرنے کے لیے بھی توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بھی قرآن کریم میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہاں موت کا قرینہ آ گیا، تو موت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں توفی مرنے کے معنی میں ہے۔ والتی لم تمت فی منامها، یہاں نیند کا ذکر آ گیا تو اس سونے کے معنی میں ہے۔ یتوفاکم باللیل، یہ لیل کے معنی میں ہے، لیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونے کے معنی میں ہے۔ تو اب اس کا اطلاق جو ہے وہ سونے پر بھی آتا ہے، مرنے کے اوپر بھی آتا ہے، اور روح مع الجسد کے اٹھانے پر بھی آتا ہے، لیکن حقیقی معنی روح مع الجسد کے ساتھ اٹھانا متوفی کا۔ اب قادیانی یہاں پر انی متوفی کا سے مراد کیا لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو مارنے والے ہیں، حالانکہ یہاں نہ تو مارنے کا قرینہ ہے بلکہ یہاں بچانے کا قرینہ ہے۔ اس سے پہلی والی آیت آپ پڑھیں گے تو پہلی والی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کی اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی۔ اب آگے اس کے بعد فرمایا کیسے بچا؟ تو یا عیسیٰ انی متوفی کا۔ تو اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے، مارنا نہیں ہے، یہاں بچانے کا قرینہ موجود ہے، اور بچانے کا قرینہ تب ہی ہو سکتا ہے جب متوفی کا معنی ہوگا پورا کا پورا، یعنی روح مع الجسد اٹھانا۔
لیکن قادیانی یہاں پر موت کے معنی میں لے رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کا معنی موضوع لہو نہیں ہے، یہ اس کا معنی ماصدق کے اعتبار سے کہ اس پر صادق آ سکتا ہے، لیکن مارنے کے لیے موت کا قرینہ ضروری ہے، سلانے کے لیے نیند کا قرینہ ضروری ہے، جیسے رات وغیرہ کا لفظ ہو۔ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ جہاں لفظ توفی ہو اور فاعل اللہ ہو اور مفعول ذی روح ہو تو بیوقوف کہتا ہے کہ نحویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے مارنے کا معنی، حالانکہ اس پر ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں کہ یہاں روح کا معنی نہیں ہے، نہ یہ کوئی قاعدہ نحویوں کا ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس تعریف کو سمجھ چکے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو نام ہے یہ خاص ہے، اور خاص کا اطلاق اپنے معنی پر ہوتا ہے، دوسرے پر نہیں ہوتا۔ اب مرزا قادیانی کو آپ ذرا دیکھیں، مرزا قادیانی کیا کہتا ہے اس کی کتابوں میں روحانی خزائن، میں تو صرف آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں ذوالقرنین ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ذوالقرنین ایک خاص شخص کا نام ہے، اس کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا۔ میں آدم ہوں، میں احمد ہوں، میں مریم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں۔ اندازہ کریں، وہ جو کسی خاص معین شخص کے لیے یا معین چیز کے لیے جو نام وضع کیے گئے ہیں وہ اسے اپنی طرف کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں میں حجر اسود ہوں، میں بیت اللہ ہوں، میں قرآن ہوں، میں میکائیل ہوں، اور میں زندہ علی ہوں، میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابن مریم ہوں، اچھا میں آدم اور احمد مختار ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں عرش خدا ہوں، اور نعوذ باللہ میں نطفہ خدا ہوں، میں خدا کا نعوذ باللہ بیٹا ہوں، میں خدا کی بیوی ہوں، میں خدا کا نعوذ باللہ باپ ہوں، میں خود خدا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنے سارے نام آ گئے، اور ان سب کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں مرزا قادیانی نے جو کہا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعلام ہیں، اور جو اعلام ہوتے ہیں وہ اسی شخص معین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، دوسرے پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح جو ضمائر ہوتی ہیں تو ضمیر بھی ذات کے لیے وضع کی گئی ہوتی ہے، اور یہ بھی معرفوں میں سے ہے، معرفہ ہے۔ تو ضمیر کا اطلاق وہ اسی پر ہوتا ہے، خاص افراد پر جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، ذرا توجہ سے سنیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، اور وہ مسیح کون سا ہے؟ عیسیٰ۔ کون سا عیسیٰ؟ ابن مریم۔ تین لفظ آ گئے، مسیح، عیسیٰ، ابن مریم۔ تو اب آپ دیکھیں یہ عالم ہے، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی روح مع الجسم۔ اس لیے کہ عالم جو ہے عیسیٰ کا اطلاق نہ صرف روح پر ہے، نہ صرف جسم پر ہے، بلکہ لفظ عیسیٰ کا اطلاق روح مع الجسم پر ہے۔ اب ان سے سوال یہ ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ روح کو قتل کرنے کا تھا یا جسم کو قتل کرنے کا تھا؟ ظاہر ہے کہ جسم کو قتل کرنے کا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل کر دیا۔ روح مع الجسم ہی نام ہے اس کا۔ تو اس آیت کو آپ دیکھیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ اب یہ قتلوہ کی ضمیر ایک، صلبوہ کی ضمیر دو، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ، شُبِّهَ کے اندر نائب فاعل، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور ان کو قتل نہیں کیا، کن کو؟ وہی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بر رفعہ اللہ الیہ، جب بر رفعہ کی بات آ گئی تو کہتے ہیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں، ضمیر تو مرجع کی طرف جاتی ہے، اور مرجع جو ہے وہ عالم ہے، اور عالم سے اپنا خاص معنی مراد ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس سے مراد بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے،
اس میں کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے، مگر یہاں وہ صرف روح کا معنی مراد لے رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی مکاری کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہاں پر دو قراءتیں ہیں، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ یا لا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایمان لائیں گے بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو بِهِ کی ضمیر بھی پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، روح مع الجسم ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ زندہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ کے بجائے لَيُؤْمِنُنَّ، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ لَيُؤْمِنُنَّ ایمان لائیں گے، اور بِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ اس سے مراد اس اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو بِهِ کی ضمیر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں لوٹاتے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پیچھے ذکر ہوا ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، اور آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ ضمیر ہے، تو ضمیر اسی مرجع کی طرف لوٹے گی جس کا ماقبل میں ذکر ہوا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے گا، کس پر؟ بِهِ عیسیٰ علیہ السلام پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کون سا ہے؟ وہ روح مع الجسم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یہاں پر روح مع الجسم ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ ضمائر میں کتنا گڑبڑ کر رہا ہے، اس چیز کو بھی ہم لوگوں نے سمجھنا ہے، یہ ضمائر میں کتنا گڑبڑ کر رہا ہے، حالانکہ ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یاسین انک لمن المرسلین، مرزا قادیانی کہتے ہیں کاف ضمیر سے میں مخاطب ہوں، انک لمن المرسلین، وہ کہتے ہیں کاف ضمیر سے مراد میں ہوں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ انک یہ ضمیر مخاطب ہے اور یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، اس سے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا۔ یا اسی طرح وہ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انا اعطیناک، یہاں پر کاف سے مراد نبی علیہ السلام کے بجائے وہ کہتا ہے اس سے مراد میں ہوں۔ یہاں دیکھو ضمیر کے اندر وہ کتنا الہاد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں نبی علیہ السلام کی طرف ضمیروں کا اشارہ کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان ضمائر سے مراد وہ حضرت نبی علیہ السلام کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں اس سے مراد مرزا قادیانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو خاص ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے، اس میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں محمد ایک خاص لفظ ہے اور اس خاص لفظ سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور اس سے یہ مراد لینا کہ اس سے مرزا قادیانی ہے
تو یہ قرآن کریم کی کتنی صریح مخالفت ہے۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھیں تو دیکھیں ایک لفظ خاص کی وجہ سے مرزا قادیانی کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور لفظ خاص کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنا بڑا دھوکہ اور کتنی بڑی چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قادیانی اسے کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جب ابن مریم کی مثال دے دی جاتی ہے، اور تو اس سے مراد آپ کی قوم اس پر چیخ و پکار شروع کر دیتی ہے، آپ کی قوم اس پر چیخ و پکار شروع کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں لفظ ضرب ابن مریم آیا، ابن مریم، ما ضربوہ لک، ہو ضمیر سے کون مراد ہے؟ ابن مریم۔ ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون ان ہوا الا عبد، تو ہوا سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو اب ہو سے کون مراد ہوگا؟ وہی عیسیٰ ابن مریم جس کا ذکر ما قبل میں ہو چکا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں، اس سے مراد نبی علیہ السلام یا قرآن ہے۔ اور بعض مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کے جوابات وہاں پر ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیں ایک لفظ خاص میں یہ کتنا بڑا گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اور ایسے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہاں بات پوری بتانے میں مجھ سے گڑبڑ ہو گئی۔ یہ قبل موتہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ قبل موتہ کی ضمیر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اہل کتاب کا لفظ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، یعنی قبل موت اہل الکتاب۔ حالانکہ اس سے بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں، مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر اہل کتاب اپنے موت سے پہلے آپ پر ایمان لے آیا پھر تو مسلمان ہو گیا، پھر اس کا جنازہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں ہوگا، اور یہ ہے کہ اس کی جو جنازے کے علاوہ جو احکامات ہوں گے وہ بھی مسلمانوں والے ہوں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اور پھر تو سارے کے سارے مسلمان بن جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ایک قراءت میں لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موتہم کے الفاظ آئے، لیکن وہ جو حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، قراءت ہے، وہ قراءت ثابت ہی نہیں ہے۔ دو راوی ہے اس کے اندر جو ضعیف ہے، اور ایک تو ایسا تھا جو چور تھا، اور وہ بھی مال غنیمت سے چادریں چوری کرتا تھا بیت المال سے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے اندر یہ خرابیاں بھی آ رہی ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ تو بہرحال وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ والی قراءت ہی صحیح ہے، اور یہ اہل کتاب کی طرف نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، ورنہ پھر تو وہ مسلمان کہلائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، اور پھر اس کی میراث بھی اہل کتاب کو دینا جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمان کا کافر وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی خرابیاں لازم آ رہی ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے انہی چیزوں میں لوگوں کو دھوکہ دیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ خاص یہ اپنے معنی موضوع لہو کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، اس کے اندر دوسرے معنی کا احتمال نہیں رہتا، اور یہ ہے کہ اس معنی میں جو مرزا قادیانی مراد لے رہا ہے اگر ہمیں خاص کی تعریف سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ نہ وہ ضمائر میں گڑبڑ کر سکے گا نہ وہ اعلام میں گڑبڑ کر سکے گا۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، بارک اللہ فیکم۔